أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في القلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان سنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یستفتونک، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ پھر آ گئی وہی بات وراثت کے مسائل کی جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ سورت، اور یہ آیت کہتے ہیں کہ آخری آیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مگر یہ ہے 9 ہجری میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وفات سے 1.25 سال پہلے۔ یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ حدیث کی سند، قرآن کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے جو سند لکھتے ہیں اور جو اساتذہ بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں 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 واسطے سے یہ سند پہنچتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تک، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جبریل امین، اور پھر اللہ تعالی۔ اور حدیث کی سند پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حدیثوں میں وہ جو احادیث قدسی ہیں ان کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اور فقہ کی سند فقہا کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ فتوے کو فرمایا ہے کہ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں فی الکلالہ، اس آدمی کے بارے میں جو کلالہ ہے۔ اور یہ فتویٰ اتنا بڑا منصب ہے کہ حقیقت میں واقعی کوئی آدمی مفتی ہو تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس انسان پہ، خدا کا بڑا ہی احسان ہے کہ شریعت کے مسائل کو جانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اسے بھی ثواب پہنچتا ہے، گھر بیٹھے ثواب مل رہا، کچھ کیا بھی نہیں اور ثواب پا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم ایک مسئلہ کسی کو سکھا دینا ہم 1000 نفل سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، کہ تعلیم اتنی اچھی چیز۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مفتی مصروف ہو اتنا کہ دن رات اس کے کم بڑھ جائیں فتوے کے کام کے لیے تو سنت موقدہ کو ترک کر سکتا ہے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھے، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں نہ پڑھے، ہیں یہ سنت موقدہ، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تعلیم میں کام کر رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، اس کا فائدہ متعدی ہے، یعنی آگے نسلوں تک علم پہنچے گا۔ اتنی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کلالہ کے بارے میں ایک حکم تو پہلے گزر چکا، آپ چند ایک باتیں سن لیجئے 4-5، پھر یہ ساری آیت حل ہو جائے گی۔ یہ آیات تو ساری ہیں جو حساب سے تعلق رکھتی۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ جو شخص مر جائے، عورت یا مرد، اور اولاد اور ماں باپ کوئی بھی نہ ہو، نہ اصول میں نہ فروع میں، ماں باپ بھی کوئی نہیں اور نیچے اولاد بھی کوئی نہیں، یہ آدمی مر جائے اور کچھ رقم چھوڑ جائے، پیسے چھوڑ جائے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک اگر اس کی بہن ہے، صرف ایک، وہ بہن یا تو حقیقی اور یا وہ بہن ہو والد کی طرف سے سوتیلی، اور اگر بہن ہو ماں کی طرف سے کہ والدہ پہلے سے اس باپ سے نہیں، پہلے کسی کی اولاد ہے، وہ اس کا حکم پہلے گزر چکا وہاں پر سورہ نساء کے آغاز میں،
اور انشاءاللہ جس دن نقشہ کس دن آپ کو کے سامنے رکھیں گے تو اس میں آ جائے گا وہ جگہ. یہاں پر جس بہن کا ذکر ہے وہ بہن ہے اس کی عینی حقیقی بہن یا اللاتی بہن، یعنی باپ شریک بہن ہو تو اس کو جو کچھ یہ چھوڑ کے مر رہا ہے کل ترکے کا نصف مل جائے گا، آدھا حصہ اسے مل جائے گا. 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، 50,000 اسے مل گئے. باقی 50,000 جو ہیں وہ جائیں گے عصبہ پر، اور عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چچا اگر زندہ ہیں، مرنے والے کے چچا زندہ ہیں تو چچا تک چلا جائے گا وہ مسئلہ. چچا کے بیٹے زندہ ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں تو چچا زاد بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا وہ اس کا حصہ. اور اس حصے کی مزید تقسیم ہے جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے. اور اگر چچا کی بھی اولاد نہیں یا چچا ہی نہیں ہے تو یہی پیسے لوٹ کے پھر اس کی بہن کے پاس ہی آ جائیں گے، پورے لاکھ کی مالک بن گے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بہن مر جائے، ہم اس کے برعکس مسئلہ لے لیتے ہیں نا، بہن مر گئی اور اس کی اولاد اور ماں باپ بھی کوئی نہیں تو بھائی کو کل کا کل حصہ مل جائے گا. بھائی مرا تو بہن کو آدھا ملا تھا نا، تو وہی لڑکے اور لڑکی کو آدھا اور پورا جو ہوتا ہے اسی حساب سے بھائی کو کل حصہ مل جائے گا. اور اگر مرنے والے کی یہ تیسرا مسئلہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو اس ترکے کے 2/3 دے دیں گے. 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر اس کے 3 حصے کر لیں گے ترکے کے. جیسے لاکھ روپیہ تھا تو 33,000 ایک حصہ تقریباً بنتا ہے، تو 33 اور 33 پلس 66,000 جو ہیں وہ بہنوں کے حصے میں دے دیں گے، اور 1/3 جو 33,000 بچتا ہے وہ اس کے چچا اور ان کی اولاد کی طرف چلا جائے گا. اور اگر چچا اور ان کی اولاد کچھ نہیں ہے تو یہ پھر لوٹ کے انہی بہنوں کے پاس آ جائے گا جیسے پہلے مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کلالہ، یہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جس کے یہاں والدین اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے بھائی بہن 1 سے زیادہ ہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا ہے کہ 1 سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، ان کی تقسیم جو ہے وہ عورت کا 1 حصہ اور 2 حصے اس کے مرد کے، یہ اس تقسیم کو ہو جائے گا. مگر یہ تقسیم جو ہے فقہا نے لکھی ہے، اس کی تفصیل، بعض حصے کم ہو جاتے ہیں، بعض بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات بھائی کی وجہ سے بہنوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور بہنوں کی وجہ سے بعض اوقات بھائی کا حصہ کم ہو جاتا ہے. یہ تفصیل فقہا کیا مل جائے گی، لیکن جب چارٹ وغیرہ جو چیز بھی لکھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ بھی آئے گا. یستفتونک، اور یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، انہیں کہیے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کلالہ وہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے. ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی آدمی مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی کوئی بہن ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا حصہ دیا جائے گا اس میں سے. یہ جو تقسیم ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقسیم ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا گویا کہ اجماع ہے. اور اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکالات پیش آتے تھے. وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کا مسئلہ دریافت کر لیتا، مجھے اس کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں ذہن میں اور میرے پاس اس کا حل نہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں بھی کئی بار کہا کہ لوگوں کلالہ کا مسئلہ یہ میں سمجھ نہیں پایا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتا اور بس ایسے ہی کرو جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا. تو فرمایا آدھا حصہ، اگر کوئی آدمی مر جائے اور لیس لہ ولد، اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے اور اوپر ماں باپ بھی نہیں ہے، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ، وہو یرثھا، اور وہ آدمی وہ بھائی اس کا وارث بنے گا اپنی بہن کا، ان لم یکن لھا ولد، اگر اس کی بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ کل کا پورا وارث اس کا بن جائے گا. فإن کانتا، اور اگر بہنیں ہیں اس کی کانت اثنتین 2،
یا 2 سے بھی زیادہ، فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے کتنا حصہ آ جائے گا؟ 2/3 اتنا حصہ، مما ترک، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور ایسی میت جس کو تم کلالہ کہہ سکتے ہو، اگر وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اخوتن رجالم و نساء، اس کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہت سے ہیں، تو فللذکر، تو مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین، دوہرا حصہ جتنا کہ لڑکیوں کو ملتا ہے اس سے دوہرا حصہ، یعنی 1 اور 2 کی ریشو پھر واپس آ جائے گی۔ یبین اللہ، اور اللہ ان باتوں کو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم نہ ہو، نہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھا، یہ ہے عربوں کا کلام۔ اگر صرف ترجمہ کرنا ہے نا تو یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان مسائل کو، ان یہ کہ تضلوا، تم گمراہ ہو جاؤ، علیہ باللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بعد کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہاں ان کے بعد آئے گا ان لا تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو لا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں، کیونکہ عربوں کے کلام ہے نا، تو لغت ان کی ہے، تو ان کی لغت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں سے کسی چیز کو حذف کر لینا، چھوڑ دینا، وہ قائم مقام اس کا سمجھا جاتا ہے۔ تو یبین اللہ لکم ان لا تضلوا، اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالی واضح کرتا ہے اس بات کو کہ اس بات کو کہ تم گمراہ نہ ہو، مگر یہ کہ کراہیت باقی رہے، مکروہ ناگواری باقی رہے، یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار گزرے اللہ نے واضح کر دی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن وہ مفسرین بہت دور چلے گئے ہیں اس بحث میں۔ آسان چیز یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یبین اللہ نے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، صاف بیان کرتا ہے یہ حصوں کا، تاکہ اللہ تضلوا، تم بہکو نہیں، تم غلط راستے پہ نہ چل پڑو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اسے خوب پتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس کے لیے کتنا حصہ دینا مناسب ہے، تو اس نے اس تقسیم کو اپنی مرضی پہ رکھا ہے، تمہاری عقل پہ نہیں رکھا۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا۔ بس یستفتونک، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، پھر آ گئی وہی بات وراثت کے مسائل کی جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ سورت۔ اور یہ آیت کہتے ہیں کہ آخری آیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مگر یہ ہے 9 ہجری میں غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وفات سے 1.25 برس پہلے۔ یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ حدیث کی سند، قرآن کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے، اس لیے جو سند لکھتے ہیں اور جو اساتذہ بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں 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 واسطے سے یہ سند پہنچتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تک، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جبریل امین، اور پھر اللہ تعالی۔ اور حدیث کی سند پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حدیثوں میں وہ جو احادیث قدسی ہیں ان کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اور فقہ کی سند فقہا کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ فتوے کو فرمایا ہے کہ قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں، فی الکلالہ، اس آدمی کے بارے میں جو کلالہ ہے۔ اور یہ فتویٰ اتنا بڑا منصب ہے کہ حقیقت میں واقعی کوئی آدمی مفتی ہو تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس انسان پہ، خدا کا بڑا ہی احسان ہے کہ شریعت کے مسائل کو جانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اسے بھی ثواب پہنچتا ہے، گھر بیٹھے ثواب مل رہا، کچھ کیا بھی نہیں اور ثواب پا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے
حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم ایک مسئلہ کسی کو سکھا دینا ہم 1000 نفل سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے کہ تعلیم اتنی اچھی چیز. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مفتی مصروف ہو اتنا کہ دن رات اس کے کم بڑھ جائیں فتوے کے کام کے لیے تو سنت موقدہ کو ترک کر سکتا ہے. ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھے، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں نہ پڑھے، ہیں یہ سنت موقدہ، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش ہے کیونکہ وہ لوگوں کی تعلیم میں کام کر رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، اس کا فائدہ متعدی ہے، یعنی آگے نسلوں تک علم پہنچے گا. اتنی بڑی چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کلالہ کے بارے میں ایک حکم تو پہلے گزر چکا، آپ چند ایک باتیں سن لیجئے 4-5، پھر یہ ساری آیت حل ہو جائے گی. یہ آیات تو ساری ہیں جو حساب سے تعلق رکھتی. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ جو شخص مر جائے، عورت یا مرد، اور اولاد اور ماں باپ کوئی بھی نہ ہو، نہ اصول میں نہ فروع میں، ماں باپ بھی کوئی نہیں اور نیچے اولاد بھی کوئی نہیں. یہ آدمی مر جائے اور کچھ رقم چھوڑ جائے، پیسے چھوڑ جائے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک اگر اس کی بہن ہے، صرف ایک، وہ بہن یا تو حقیقی اور یا وہ بہن ہو والد کی طرف سے سوتیلی، اور اگر بہن ہو ماں کی طرف سے کہ والدہ پہلے سے اس باپ سے نہیں پہلے کسی کی اولاد ہے، وہ اس کا حکم پہلے گزر چکا. وہاں پر سورہ نساء کے آغاز میں، اور انشاءاللہ جس دن نقشہ کس دن آپ کو کے سامنے رکھیں گے تو اس میں آ جائے گا وہ جگہ. یہاں پر جس بہن کا ذکر ہے وہ بہن ہے اس کی عینی حقیقی بہن، یا اللاتی بہن یعنی باپ شریک بہن ہو، تو اس کو جو کچھ یہ چھوڑ کے مر رہا ہے کل ترکے کا نصف مل جائے گا، آدھا حصہ اسے مل جائے گا. 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، 50,000 اسے مل گئے. باقی 50,000 جو ہیں وہ جائیں گے اسبا پر، اور اسبا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چچا اگر زندہ ہیں، مرنے والے کے چچا زندہ ہیں تو چچا تک چلا جائے گا وہ مسئلہ. چچا کے بیٹے زندہ ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں تو چچا زاد بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا وہ اس کا حصہ. اور اس حصے کی مزید تقسیم ہے جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہے. اور اگر چچا کی بھی اولاد نہیں ہے، چچا ہی نہیں ہے، تو یہی پیسے لوٹ کے پھر اس کی بہن کے پاس ہی آ جائیں گے، پورے لاکھ کی مالک بن گے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بہن مر جائے، ہم اس کے برعکس مسئلہ لے لیتے ہیں نا، بہن مر گئی اور اس کی اولاد اور ماں باپ بھی کوئی نہیں، تو بھائی کو کل کا کل حصہ مل جائے گا. بھائی مرا تو بہن کو آدھا ملا تھا نا، تو وہی لڑکے اور لڑکی کو آدھا اور پورا جو ہوتا ہے اسی حساب سے بھائی کو کل حصہ مل جائے گا. اور اگر مرنے والے کی یہ تیسرا مسئلہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو اس ترکے کے 2/3 دے دیں گے. 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر اس کے 3 حصے کر لیں گے ترکے کے. جیسے لاکھ روپیہ تھا تو 33,000 ایک حصہ تقریباً بنتا ہے، تو 33 اور 33 پلس 66,000 جو ہیں وہ بہنوں کے حصے میں دے دیں گے، اور 1/3 جو 33,000 بچتا ہے وہ اس کے چچا اور ان کی اولاد کی طرف چلا جائے گا. اور اگر چچا اور ان کی اولاد کچھ نہیں ہے تو یہ پھر لوٹ کے انہی بہنوں کے پاس آ جائے گا جیسے پہلے مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کلالہ یہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی جس کے یہاں والدین اور اولاد کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کے بھائی بہن 1 سے زیادہ ہیں تو پھر اللہ نے بتا دیا ہے کہ 1 سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، ان کی تقسیم جو ہے وہ عورت کا 1 حصہ اور 2 حصے اس کے مرد کے، یہ اس تقسیم کو ہو جائے گا. مگر یہ تقسیم جو ہے فقہا نے لکھی ہے، اس کی تفصیل، بعض حصے کم ہو جاتے ہیں، بعض بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات بھائی کی وجہ سے بہنوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے اور بہنوں کی وجہ سے بعض اوقات بھائی کا حصہ کم ہو جاتا ہے. یہ تفصیل فقہا کیا مل جائے گی، لیکن جب چارٹ وغیرہ جو چیز بھی لکھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ بھی آئے گا. یستفتونک، اور یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں،
قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، انہیں کہیے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کلالہ وہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور نیچے اولاد بھی نہیں ہے۔ ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی آدمی مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی کوئی بہن ہے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا حصہ دیا جائے گا اس میں سے۔ یہ جو تقسیم ہم نے آپ کو بتائی ہے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقسیم ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا گویا کہ اجماع ہے۔ اور اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکالات پیش آتے تھے، وفات سے پہلے بھی فرمایا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کا مسئلہ دریافت کر لیتا، مجھے اس کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں ذہن میں اور میرے پاس اس کا حل نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں بھی کئی بار کہا کہ لوگوں کلالہ کا مسئلہ یہ میں سمجھ نہیں پایا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتا اور بس ایسے ہی کرو جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو فرمایا آدھا حصہ، اگر کوئی آدمی مر جائے اور لیس لہ ولد، اولاد نہیں ہے اور ایک بہن ہے اور اوپر ماں باپ بھی نہیں ہے، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ، وہو یرثھا، اور وہ آدمی وہ بھائی اس کا وارث بنے گا اپنی بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ کل کا پورا وارث اس کا بن جائے گا۔ فإن کانتا، اور اگر بہنیں ہیں اس کی کانتا اثنتین، دو یا دو سے بھی زیادہ، فلہم الثلثان، تو ان کے لیے کتنا حصہ آ جائے گا؟ 2/3 اتنا حصہ، مما ترک، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور ایسی میت جس کو تم کلالہ کہہ سکتے ہو، اگر وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اخوتن رجالم و نساء، اس کے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں بہت سے ہیں، تو فللذکر، تو مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین، دوہرا حصہ جتنا کہ لڑکیوں کو ملتا ہے اس سے دوہرا حصہ، یعنی 1 اور 2 کی ریشو پھر واپس آ جائے گی۔ یبین اللہ، اور اللہ ان باتوں کو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم نہ ہو، نہ کہاں سے آیا؟ دیکھا، یہ ہے عربوں کا کلام۔ اگر صرف ترجمہ کرنا ہے نا تو یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان مسائل کو، ان یہ کہ تضلوا، تم گمراہ ہو جاؤ، علیہ باللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بعد کیا آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں ان کے بعد آئے گا ان لا تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو لا کو اپنی طرف سے مانتے ہیں کیونکہ عربوں کے کلام ہے نا، تو لغت ان کی ہے، تو ان کی لغت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں سے کسی چیز کو حذف کر لینا، چھوڑ دینا، وہ قائم مقام اس کا سمجھا جاتا ہے۔ تو یبین اللہ لکم ان اللہ تضلوا، اللہ اس بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالی واضح کرتا ہے اس بات کو کہ اس بات کو کہ تم گمراہ نہ ہو، مگر یہ کہ کراہیت باقی رہے، مکروہ ناگواری باقی رہے، یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار گزرے اللہ نے واضح کر دی ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ مفسرین بہت دور چلے گئے ہیں اس بحث میں۔ آسان چیز یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یبین اللہ نے اللہ تعالی واضح کرتا ہے، صاف بیان کرتا ہے یہ حصوں کا، تاکہ اللہ تضلوا، تم بہکو نہیں، تم غلط راستے پہ نہ چل پڑو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اسے خوب پتہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس کے لیے کتنا حصہ دینا مناسب ہے، تو اس نے اس تقسیم کو اپنی مرضی پہ رکھا ہے، تمہاری عقل پہ نہیں رکھا۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ بس